دل کی باتیں کرنا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا اور اس کا خیال کرنا اور اس کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا، یہ بیوی پر بھی فرض ہے اور خاوند پر بھی فرض ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دو خاندانوں کا ملاپ، یقیناً جب دو انسان ملیں گے تو ان کے پیچھے خاندان ہے، وہ خاندان بھی ملیں گے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ دو خاندان جب ملتے ہیں تو مرد کے خاندان کی ساری ذمہ داریاں آنے والی بیوی پر ڈال دی جاتی ہیں، اور اس کے بالمقابل جو بیوی کا خاندان ہے اس کی کوئی ذمہ داری مرد پر نہیں ہے۔ میری بیوی پر مثال میں ایک دیتا ہوں، میری بیوی پر یہ تو میں نے ذمہ داری ڈال دی کہ تو نے میرے ماں باپ خدمت کرنی ہے، لیکن وہ جو مجبور بیوی ہے وہ میرے کندھوں پر اپنے ماں باپ خدمت کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتی۔ اگر اخلاقیات کے حوالے سے ایک بیوی پر فرض ہے کہ خاوند کے ماں باپ کو سنبھالے، ان کی خدمت کرے، تو کیا وہی اخلاقیات کا قانون مرد پر لاگو نہیں ہوتا؟ وہ مرد بھی بیوی کے ماں باپ اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک سے پیش آئے اور ان کی بھی وہ دیکھ بھال کرے اور ان کا بھی وہ خیال کرے، ان کی بھی خدمت کرے۔ اخلاقیات پر جب آپ آتے ہیں تو اخلاقیات کے حوالے سے جس طرح دو خاندانوں کے ملاپ سے کچھ ذمہ داریاں لڑکے کے خاوند کے ماں باپ بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں بیوی پر آتی ہیں، اسی طرح بیوی کے خاندان اور اس کے ماں باپ اور اس کے رشتہ دار اور اس کے بہن بھائی، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت، یہ اخلاقی ذمہ داری خاوند پر بھی آتی ہے۔ بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب آپ نے۔ ہم اس اینگل سے شاید سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم نے وہ ایک ہی اینگل ہے جو اپنے اس معاشرے کے حوالے سے رکھا ہوا ہے اور ہم اسی طرح سے ہی سوچتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک اور بنیادی سی بات ہے کہ جب خاندان ایک بنتا ہے میاں بیوی کے رشتے کے بعد، تو اس میں ظاہر اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ جو اولاد ہے اس میں بیوی کے کیا حقوق ہیں جو اس کو ادا کرنے ہیں، جو اس کو ملنے چاہیے، اور وہ کیا فرائض ہیں بچوں کے معاملے میں جو خاوند کو ادا کرنے چاہیے؟ اولاد کی تربیت، اولاد کی پرورش، اولاد کی تعلیم، یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے۔ بیوی اور خاوند، ماں اور باپ دونوں مل کر اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، اس لیے کہ جو انسانی زندگی کی گاڑی ہے، انسانی زندگی ایک گاڑی ہے، اس کے دو پہیے ہیں، ایک پہیہ مرد ہے، ایک دوسرا پہیہ عورت ہے، بیوی ہے، خاوند ہے، ماں اور باپ ہیں۔ یہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو اولاد کی اچھی تربیت اور اچھی تعلیم ہوگی اور ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، ان کے اطوار اچھے ہوں گے، ان کا رہن سہن اچھا ہوگا۔ ہمارے ہاں ذمہ داریوں کو اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوا، اب بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلی ذمہ داری تو یہ کہ سارا جو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا کہ وہ سارا ڈیلیوری کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ لڑکی کے ماں باپ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ کوئی قانون، کوئی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بچہ میرا پیدا ہو رہا ہے اور اخراجات میرا ساس سسر کر رہا ہے۔ پہلی تو بات یہاں سے کہ جس کی اولاد ہے وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ہمارا سماجی طور پر اس کو ہم نے ضروری قرار دیا ہوا ہے کہ دودھ عورت نہیں پلانا ہے، خواہ وہ کمزور ہے، خواہ وہ بیمار ہے، خواہ وہ لاغر ہے، خواہ وہ ضعیف ہے، کچھ بھی ہے، دودھ وہی پلائے گی۔ جبکہ شریعت میں، شرعی قوانین میں عورت پر، ماں پر اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلانا فرض نہیں ہے۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والی ماں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دودھ پلانے والی ماں، رضائی ماں جسے ہم کہتے ہیں، دودھ پلانے والی ماں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پورے عرب میں یہ رواج تھا کہ دائیں سالانہ چکر لگاتی تھیں مکہ کا، اور جتنے بچے ہوتے تھے انہیں لے جاتی تھیں اور انہیں دودھ پلاتی اور پالتی، پھر بعد میں چھوڑ جاتی۔ اور قرآن نے اس رسم کو نہیں توڑا،
بے شمار اسلام کے ظہور سے پہلے جو معاملات مکہ میں تھے ان کی اصلاح بھی کی، ان کو ممنوع بھی قرار دیا، لیکن اس رسم کو اور اس طریقہ کار کو اسلام نے نہیں روکا، بلکہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دودھ پلانے والی کا جو خرچہ ہے وہ اس کو، اور فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر دودھ پلانے کے دوران اس مدت میں اگر بیوی دودھ پلانے کا معاوضہ خامد سے طلب کرے تو طلب کر سکتی ہے، اور خامد اس کو دینے کا پابند ہے۔ یہ تو پھر ہمارے آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک سماجی مفاہمت ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو خود دودھ پلانا اپنے لیے عزت اور فخر کا باعث سمجھتی ہے، لیکن جہاں تک بیوی کے حقوق میں سے ہے، مرد کے فرائض میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے پوچھیں کہ تم میرے بیٹے کو دودھ، میرے بیٹی کو دودھ پلانا چاہتی ہے؟ اگر وہ کہ نہیں پلانا چاہتی تو اسے دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کرنا چاہیے، اور اگر وہ کہے میں پلانا چاہتی ہوں پھر اس سے پوچھ لے کہ معاوضے کے ساتھ یا بلا معاوضہ۔ اگر وہ بلا معاوضہ کہے تو یہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اگر وہ کہے نہیں میں اس کا معاوضہ لینا چاہتی ہوں تو اس کا معاوضہ دینے کا مرد پابند ہے۔ تو تعلیم اور تربیت وہ کرنی تو دونوں نے ہے، مادی جو تربیت ہے وہ مرد پر ہے، تعلیم و تربیت کے لیے مادی اسباب مہیا کرنے یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت اولاد کی تعلیم و تربیت میں روحانی طور پر ممد اور معاون ہو سکتی ہے۔ بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب آپ نے۔ ہمارے پاس کچھ اور سوال ہیں، ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی ہم سوال لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے گا، وقفے کے بعد ہماری آپ سے پھر ابھی ملاقات ہوتی ہے۔ جی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ علامہ صاحب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی کچھ موجود ہیں جن کا تعلق ہے کالج آف ٹورزم اینڈ ملٹی میڈیا کمپیوٹنگ سے، ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے ان کے پاس کیا سوالات ہیں۔ جی پہلا سوال، اگر کوئی آدمی اپنا مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو علیحدہ مکان لے کے دیں، شریعت ایسے کہتی ہے، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا مطلب اسی مکان میں رہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، تو کیا وہ شریعت کے اگر وہ نہیں اس کی پیروی کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا؟ کیا ہوگا؟ الگ مکان کا ہمیں تعین کرنا ہوگا۔ فقہاء کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ الگ مکان سے وہ جگہ، وہ مکان، وہ کمرہ، وہ حصہ گھر کا کہ جس میں میاں بیوی اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں اور وہ اپنے ازدواجی جو حقوق ہیں ان کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکیں، اپنا رہن سہن، کھانا پینا وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں کر سکیں، خواہ وہ ایک گھر کے اندر ایک الگ کوئی حصہ ہو یا ایک بالکل ہی الگ کوئی گھر ہو۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس تو پھر اسے شادی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ شادی کرتا ہے تو پھر اسے جس طرح فقہاء کرام نے وضاحت کی ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا پورشن، کوئی ایسا حصہ گھر کا کہ جس میں وہ اپنی زندگی کے لیل و نہار کے مشاغل کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکتا ہو، اور اس میں کوئی دوسرا دخل اندازی بھی نہ کر سکے۔ ایسا اگر اس کے پاس کوئی حصہ، کوئی جگہ، کوئی مکان یا پورشن ہے تو وہ شادی کر رہا ہے، شادی کرے تو وہ شریعت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ جی ایک اور سوال لیتے ہیں۔ جی جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے خاوند جو ہے وہ دوسری عورت، اگر وہ بیوی نہیں پلوانا چاہتی تو خاوند جو ہے وہ دوسری عورت کا بندوبست کرے، تو اس کے لیے کیا بیوی سے اجازت کی ضرورت ہے، یا وہ اگر نہیں مانتی تو اس کا کیا حل ہوگا؟ دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو بیوی اپنے بچے کو خود دودھ پلائے، اگر وہ اس کا معاوضہ نہیں طلب کرتی، رضاکارانہ طور پر دستبردار ہو جاتی ہے تو ہو سکتی ہے، اگر وہ خامد سے اس کا معاوضہ طلب کرے تو معاوضہ طلب کر سکتی ہے، اور اگر تیسری صورت میں کہ
کہ وہ نہیں پلانا چاہتی تو پھر خاوند کی ذمہ داری ہے اور اس کے